الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی 35ویں آیت ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے کس طرح رفع دفع کیا جائے اور کیسے اسے حل کیا جائے، اس کا بیان اس آیت کریمہ میں پیش کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اے مومنو اگر تمہیں ڈر ہے، شقاق بینہما، اس بات کا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا اور اختلاف قائم رہے گا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایسی صورت میں شوہر کے گھر والوں میں سے کسی کو پنچ یا میڈیٹر مقرر کرو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک پنچ عورت کے اہل خاندان میں سے مقرر کرو. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، توفیق دے دے گا انہیں. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تو علم والا، خبر رکھنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں مولا تعالی نے یہ سمجھایا کہ اے میرے بندو، رشتہ نکاح کے بعد اگر زوجین کے درمیان ناچاقی چل رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی کا معاملہ چل رہا ہے، آپس میں جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا ابھی جاری رہے گا، ایسا تمہیں اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں لڑکے والوں کی جانب سے ایک حکم ثالثی، بیچ کا آدمی، پنچ مقرر کر کے بھیجو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور لڑکی والوں کی جانب سے ایک پنچ مقرر کرو. یعنی لڑکے کے رشتہ داروں میں جو عقل مند ہو، جو تجربہ کار ہو، جو معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ ایک حکم کو بھیجو. اور اسی طرح لڑکی کے رشتہ داروں میں بھلے اس کا بھائی رہے یا چچا رہے، کوئی پنچ کی حیثیت سے آئے، یہ دونوں آپس میں بیٹھیں اور دونوں کی شکایتیں سنیں. اگر شکایت غلط ہو تو پھر نصیحت کریں، اگر کسی اچھی رائے کی وجہ سے دونوں میں سلجھاؤ آ سکتا ہے
تو دونوں مل کر کوشش کریں اور میاں بیوی کو ملانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کی خواہش کریں، یہاں دونوں سے مراد دو حکم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لڑکے کی جانب سے آنے والا پنچ اور لڑکی کی جانب سے آنے والا پنچ، یہ دونوں مل کر بات چیت کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کامیابی، ان کی ارادے میں کامیابی عطا کرے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر زن و شو یا میاں بیوی یہ دونوں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیں، پرانی باتیں بھول کر میل ملاپ اور محبت سے زندگی گزارنا چاہیں، یوفق اللہ بینہما، تو ان دونوں کے درمیان اللہ تعالی وفاق پیدا کرے گا، موافقت پیدا کرے گا، الفت و محبت پیدا کرے گا۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر میاں بیوی یہ دو ہی بات کرتے رہیں تو دونوں چونکہ غصے کی حالت میں ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ پائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہترین طریقہ بتایا کہ مرد کی جانب سے ایک شخص آئے جو اسی کے خاندان کا فرد ہو، عورت کی جانب سے ایک شخص آئے جو اسی کے خاندان کا فرد ہو۔ اگر اس کے خاندان میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے تو اس کے دوستوں میں یا پڑوسیوں میں یا کسی بھی سمجھدار آدمی کو یا عالم دین کو پنچ مقرر کیا جائے، تو دونوں آپس میں ملیں گے تو سکون سے یہ ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے۔ یہ اس کی طرف سے وکیل ہوگا، لڑکے کی جانب سے آنے والا لڑکے کا وکیل ہوگا، اس کا نمائندہ ہوگا، اور لڑکی کی جانب سے آنے والا لڑکی کا وکیل، اس کا نمائندہ یا اس کا ریپرزنٹیٹیو ہوگا۔ تو یہ دونوں تو جذبات میں نہیں ہوں گے، یہ پوری سمجھ کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے سکون و اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہاں پر این یریدا کے ذریعے اللہ نے یہ بتایا کہ دونوں کی نیت صحیح رہے، جو پنچ کی حیثیت سے آتا ہو اس کی نیت صحیح رہے، اس کی نیت یہی رہے کہ میاں بیوی کو ملا کر رکھا جائے اور دونوں کے جو بھی مسائل ہوں ان کو حل کر دیا جائے۔ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ جانتا ہے کہ کون کس ارادے سے کام کرتا ہے، خبیرہ، وہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں تک آیت ختم ہوئی۔ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شامل نہ کرو، کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر نہ سمجھو، اللہ کے برابر نہ مانو۔ یعنی ہر چیز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق معبود ہے اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، لہذا کسی کے ساتھ اللہ کو شامل نہ کرو۔ اس سے پہلے جو حکم آیا ہے وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ جب اللہ کی عبادت ہم کریں تو اللہ تعالی ہمارا معبود ہوا، تو اللہ کو معبود مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حکم دینے کے بعد پروردگار نے کہا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یہ شیئن کا جو لفظ ہے یہ ساری مخلوقات کو شامل ہے۔ اگر وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ انساناً ہوتا تو دوسری مخلوقات نکل جاتی، جنات نکل جاتے، فرشتے نکل جاتے۔
اگر ولا تشرکو بھی ملکن کہتا تو انسان نکل جاتے، ولا تشرکو بھی حجرن کہتا تو اشجار نکل جاتے، دیگر مخلوقات نکل جاتی۔ تو شیئن کا لفظ بول کر اللہ تبارک و تعالی نے ہر ما سوی اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، یعنی کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے۔ تو جب یہ توحید تمہارے اندر آ جائے، اب تم مسلمان ہو گئے، توحید کا یہ عقیدہ پہلے ہی سے تمہارے اندر ہے، تم مومن ہو، تو پھر اب مخلوق کا حق ادا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مخلوق میں سب سے زیادہ حق جن کا تم پر ہے وہ تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کیا کرو۔ لفظ احسان حسن سے بنا ہے، حسن کا معنی ہے خوبی، احسن یحسن کا معنی ہے خوبی والا معاملہ کرنا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو بہتر سے بہتر ہو، تمہاری بات کے اندر، تمہاری ادا کے اندر ادب و احترام رہے، ماں باپ کی دل شکنی نہ ہو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی ہر ضرورت پوری کرو۔ لفظ احسان ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر ساری خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو قرآن ایک جامع کلام ہے جس کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت دار، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ دار کا درجہ ماں باپ کے بعد ہے، اور رشتہ دار کا جو بھی رشتہ ہے وہ ماں باپ کے ذریعے، ماں کا رشتہ دار، ماں کا بھائی ماموں کہلائے گا، ماں کی بہن خالہ کہلائے گی، ماں کا باپ نانا کہلائے گا، ماں کی ماں نانی کہلائے گی۔ اسی طرح ماں کے ذریعے جو تمہاری خالہ بنی اس کی اولاد، خالہ کے بیٹے بیٹیاں، ماموں کی اولاد، ماموں کے بیٹے بیٹیاں، یہ سب رشتہ دار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح باپ کی جانب سے باپ کا بھائی چچا، باپ کی بہن پھوپھی، پھر ان کے بچے، تو یہ جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ ذی القربہ مفرد ہے، جبکہ جمع کے لیے وَبِذَوِي الْقُرْبَى کا لفظ ہے، تو بِذِی الْقُرْبَى کہہ کر اللہ نے جتایا کہ جو بھی تمہارا رشتہ دار ہے جس سے تمہیں قرابت نزدیکی حاصل ہے، باپ کے ذریعے یا ماں کے ذریعے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ اگلے زمانے میں یہ بیماری تھی، اخلاق کی بیماری تھی کہ لوگ یتیم کے ساتھ ایسا رویہ کرتے جس رویے میں ظلم، ستم اور بے توری شامل تھی۔ تو پروردگار نے کہا کہ یتیم کو منحوس نہ سمجھو، بلکہ یتیم کو تمہارا ضرورت مند مان کر یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ کچھ دیر کے لیے اسے اپنے باپ کی جدائی کا احساس نہ ہو۔ تمہارا سلوک اتنا اچھا ہو کہ یتیم کو اپنی یتیمی کا احساس نہ رہے، اتنا اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو،
بلکہ وہ شخص کہ دوپہر کا کھا لے تو رات کے کھانے کا اس کے پاس انتظام نہ ہو تو ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ تو اگر تمہیں کسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ مسکین ہے تو اسے نفرت کی نظر سے یا حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجاری ذی القربیٰ، اور اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہاں یہ بتایا گیا کہ جو پڑوسی ہے اس کا حق تو ہے تم پر، مگر پڑوسی ہونے کے ساتھ وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو اب دو وجہوں سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہو جائے گی، ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور دوسرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ والجار الجنبی، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، یعنی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تو میرا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا پڑوسی ہے تو تم پر اس کا حق ہو جاتا ہے۔ تو دونوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ، مگر ذی القربیٰ پہلے لا کر یہ واضح کر دیا کہ جو پڑوسی رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تمہارا دو طرح سے تعلق ہے، یہ ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلق ہے اور دوسرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تمہارا تعلق ہے۔ والصاحب بالجنب، اور وہ شخص جو تمہارے پاس رہتا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، یعنی تمہارے ساتھ کام کرنے والا، تمہارا ہم پیشہ، یا کہیں تم نوکری کر رہے ہو تمہارے ساتھ وہ بھی نوکری کر رہا ہے، تمہارا جو کولیگ ہے، تمہارا ساتھی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ اگر اس سے کچھ تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر لو، اگر اسے ضرورت پیش آئے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، اس کی مدد کرو۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اور اسے مدد کی ضرورت ہو اور تم مدد کرنے کے قابل ہو تو اس کی مدد کرو۔ وابن السبیلی، اور جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہے، تکلیف میں ہے، تو چونکہ وہ اجنبی ہے اس لیے اسے نظر انداز نہ کرو، اسے اگنور نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، تمہارے سیدھے ہاتھ جس کے مالک بن گئے، یعنی جو تمہارا غلام یا تمہاری باندی ہے، تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے دباؤ میں ہے، تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مختال بھی ہو، فخور بھی ہو۔ مختال کا معنی ہے گھمنڈی، تکبر کرنے والا، مغرور انسان، اپنے خیال میں مگن رہنے والا، کیونکہ مختال کا جو مادہ ہے وہی خیال کا بھی مادہ ہے، یعنی اپنے خیال میں مگن رہنے والا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا، تکبر والے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ فخوراً، جو فخر میں مبتلا ہے، فخر کا معنی اپنی کسی صفت پر ناز کرنا، اپنے ماں باپ پر ناز کرنا، اور ناز اس انداز میں ہو کہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ بہرحال تکبر اور فخر یہ دو ایسی بری صفتیں ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ نہیں بن سکتا۔ تو جو گھمنڈی ہوتا ہے، جو فخر کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ پروردگار نے کہا الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں،
تو کنجوسی ایسی صفت ہے کہ گھمنڈی انسان کنجوس بن جاتا ہے یا کنجوس انسان گھمنڈی بن جاتا ہے۔ یبخلون، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود ایسے کنجوس ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتے اور خود ڈوبنے والے دوسروں کو بھی لے کر ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی کنجوس بن جاؤ۔ یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو حکم دیتے ہیں کنجوسی کا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں نوازا ہے اسے چھپا دیتے ہیں، اللہ کے کرم کو چھپاتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے اچھا کھاتے ہیں، اچھی حالت میں ہوتے ہیں، مگر لوگوں کے پاس جا کر شکایت ہی شکایت کرتے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ مطلب بتایا کہ یکتمون، چھپاتے ہیں، اس سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو چھپا دیا، اور توریت میں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا ان تمام آیتوں کو پوشیدہ کر دیا، تو گویا انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے فضل کو چھپا دیا۔ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ وہ تو دو صفتیں بتائی گئیں ایک گھمنڈی انسان کی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ کنجوس رہتے ہوئے دوسرے کو کنجوس بنانا چاہتا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حکموں کو چھپا دیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ایسا عذاب جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنی دولت کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو پہلے بخیلوں کا تذکرہ ہوا، اب ریاکاروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ریاکار کوئی سخی نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں میں اچھا نام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا وقار بٹھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ رعاء الناس، جو لوگ اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کی خاطر دیتے، آخرت کے دن کا یقین ہوتا تو پھر یہ لوگ آخرت کے دن ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خرچ کرتے۔ جب ان کا مقصد دنیا والوں کے پاس ناموری ہے تو پھر یہ لوگ کیسے مومن ہو سکتے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، وہ تو ایک بدترین ساتھی ہے۔ تو شیطان ساتھی بن کر انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے، برائی کی طرف آمدہ کرتا ہے، سخاوت سے روکتا ہے، مگر کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، شیطان جس کا بھی دوست بن جائے، ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، وہ تو ایک بدترین ساتھی ہے۔ جو دشمن ہے ہمارا، صرف ہمارا نہیں، ہمارے باپ دادا کا، یہاں تک کہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام پہ رک جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، تو وہ دوست ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو فَسَاءَ قَرِينًا، جو شیطان کو دوست بنا لے، اس نے ایک بدترین شخص کو اپنا دوست بنایا ہے۔ الحمدللہ 38 آیتیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، ہم سے تمام آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما،
ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. الفاتحہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.